السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے، ان کا ویڈیو ہم نے بنا چکے ہیں، وہ واقعہ آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آج ہم آپ کو ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ بیان کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دعوے کو جانچنے کے لیے مشرکین مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے تھے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سورۃ الکہف کی آخر میں آیات 83 تا 98 میں ذوالقرنین بادشاہ کا تفصیل سے ذکر فرما کر یہود کو ان کے سوالات کا بھرپور جواب دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی ایک اور دلیل بن گیا۔ بعض مفسرین نے ایک رومی فاتح سکندر مقرونی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، جو ایک بت پرست اور ظالم انسان تھا۔ اس کا دور حکومت 345 قبل مسیح تا 323 قبل مسیح ہے۔ اس کا استاد اور وزیر ارسطو تھا، لیکن قرآن حکیم نے جس ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، نیک سیرت، عادل، بڑا فاتح اور خدا ترس انسان تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ایک خدا ترس ایرانی بادشاہ خسرو گزرا ہے، جس کا لقب ذوالقرنین بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا دور حکومت 559 قبل مسیح تا 529 قبل مسیح ہے۔ اسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے غورش اور عربیوں نے کیسرو کہا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی 2 سینگوں والا، عربی میں قرن سینگ کو یا صدی یعنی 100 سال کو کہتے ہیں۔ سائرس بادشاہ کا لقب ذوالقرنین کیوں پڑا، اس کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے درجہ ذیل ہیں۔ اس نے فارس ریاستوں ایرانی اور دوسری ایک ریاست میڈیا کو ملا کر عظیم ریاست ایران کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس نے مشرقی اور مغربی کناروں تک فتوحات حاصل کی تھی۔ اس کے تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، اس کی دائیں اور بائیں زلفیں تھیں۔ اس کے قائم کی ہوئی ریاست ایرانی سلطنت 200 سال تک برقرار رہی تھی۔ جب موجودہ عراق کی قدیم سلطنت بابل کے بادشاہ بخت نصیر نے یروشلم پر حملہ کیا تو شہر کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا، بنی اسرائیل یہودیوں کا قتل عام کیا اور زندہ بچ جانے والوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، تو کچھ عرصہ بعد ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا، بخت نصیر کو شکست دی، یہودیوں کو آزاد کیا اور انہیں یروشلم فلسطین میں آباد ہو جانے کی اجازت دی، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ہیکل سلیمانی کے جس کے خزانہ اور سونے چاندی کے برتنوں پر بخت نصیر نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بھی واپس کر دیے تاکہ انہیں دوبارہ
ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے۔ گویا ذوالقرنین یہودیوں کے لیے نژاد ہندرا تھا جس نے انہیں بخت نصیر کی طویل قید سے نجات دلائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آگے ملیں گے اس سے آگے، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اب ہم اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔